السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بہن کے سہاگ کے لیے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اسکواڈرن لیڈر کے متعلق ابھی تک ہماری رائے دوہری تھی، اسے ابھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بعض باتیں اس کے خلاف جاتی تھیں۔ آپس میں بحث کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ڈوگرے میجر کو ہم نے صرف گواہ کیوں بنا رکھا ہے۔ میں نے میک ڈونلڈ سے کہا ڈوگرے میجر کے پاس بھی .38 ریوالور تھا، وہ بھی لڑکی کا شیدائی تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس نے راستے میں لڑکی کو قتل کر دیا؟ یہ تو اس نے خود بتایا ہے کہ اس کے پاس ریوالور تھا۔ میں نے اسے ذہن سے اتارا نہیں۔ میک ڈونلڈ نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پاس ریوالور کی موجودگی کے علاوہ اس کے خلاف آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے اپنے بیان کے مطابق مقتولہ چھوٹے موٹے افسر کے ساتھ مراسم نہیں رکھتی تھی۔ اس میجر کے ساتھ وہ گئی تو اس نے میجر کو اپنے محافظ کی حیثیت سے قبول کیا۔ میجر کے بیان کے مطابق اس نے راستے میں لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ لڑکی نے مزاحمت نہ کی، وہ اسے شاید خوش کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے لڑکی کو اسکواڈرن لیڈر سے بچایا تھا۔ اس ڈوگرے میجر نے لڑکی کے ساتھ غلط حد تک بے تکلف اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ جس لڑکی نے انگریز اسکواڈرن لیڈر کو دھتکار دیا تھا اس نے ہندوستانی میجر کی تو بے عزتی کر دی ہوگی۔ یہ بھی سوچیں کہ جس ہندوستانی میجر نے ایک انگریز افسر کو کلب میں گھونسے مار کر گرا دیا تھا وہ بہت ہی دلیر بلکہ وحشی ہوگا۔ میرے لیے یہ حیران کن نہیں کہ اس نے لڑکی کو گولی مار دی ہوگی۔ چونکہ وہ انٹیلیجنس کا افسر ہے اس لیے اس نے یہ کہانی گڑھ لی کہ دوڑتی کار سے اسے کوئی گولی مار گیا ہے۔ آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ گولیاں لڑکی کے بائیں پہلو میں لگی ہیں؟ میک ڈونلڈ نے کہا، اور جیپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ میجر نے اگلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے لڑکی پر ریوالور سے فائر کیا ہے تو گولیاں بائیں پہلو میں لگنی چاہیے۔ اس صورت میں گولیاں مقتولہ کے جسم سے گزر کر جیپ میں نہ رہتی۔ تعاقب کی کہانی جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہسپتال اس وقت گیا جب لڑکی مر چکی تھی۔ اس پر بھی غور کریں کہ میجر کے بیان کے مطابق کار دائیں طرف سے قریب آئی۔ کار رائٹ ہینڈ ڈرائیو تھی۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف گولی فائر تو کی جا سکتی ہے، نشانے پر نہیں ماری جا سکتی۔ دونوں گاڑیاں دوڑ رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں گولیاں جہاں لگیں وہاں ان کے درمیان 1 انچ کے قریب کا فاصلہ تھا۔ دوڑتی گاڑیوں سے بائیں ہاتھ سے ایک ہی مقام پر 2 گولیاں مارنا محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کار کی اگلی سیٹ پر 2 آدمی تھے۔ ریوالور بائیں والے آدمی نے فائر کیا ہوگا۔ اگر اس نے دائیں ہاتھ سے فائر کیا ہے تو بھی مجھے شک ہے کہ اس کا نشانہ اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ میں میجر کو صرف گواہ نہیں سمجھتا۔ ہم نے دوسرے دن جیپ کا ایک دفعہ پھر معائنہ کیا، وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں مقتولہ کے جسم سے نکل کر لگی تھیں، وہاں کے نشان بہت ہی غور سے دیکھے اور اندازہ لگایا کہ گولیاں کس زاویے سے آئی ہوں گی۔ ہم نے ڈوگرے میجر کو بلا بھیجا تھا، وہ آ گیا، اسے ہم کمرے میں لے گئے۔ آپ نے کار کے پچھلے شیشے میں سے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اگلی سیٹ پر 1 آدمی ہے یا 2 ہیں؟ میں نے کوشش کی تھی لیکن میری جیپ کی روشنی کار کے پچھلے شیشے پر پڑ رہی تھی اور شیشہ چمک رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ آپ نے دائیں طرف فائرنگ کے 2 دھماکے سنے تو آپ نے فوراً دائیں طرف دیکھا ہوگا۔ آپ کو کار کی اگلی سیٹ پر کوئی آدمی نظر آیا ہوگا، کسی کا بازو باہر نکلا ہوا نظر آیا ہوگا۔ یاد کر کے بتائیں کہ وہ لوگ سویلین تھے یا فوجی؟ میں نے اتنی غور سے نہیں دیکھا۔ آپ انٹیلیجنس کے افسر ہیں، ہر بات پر غور کرنا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا آپ کی عادت ہونی چاہیے۔
آپ کے ساتھی پر 2 گولیاں چلیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کی چیخ سنائی دی۔ کار آپ کے پہلو کے ساتھ تھی۔ 2 گاڑیاں دوڑی جا رہی تھیں۔ کار کی رفتار زیادہ ہوئی۔ کچھ دور تک دونوں گاڑیاں پہلو بپہلو رہیں، پھر کار آگے نکل گئی۔ آپ کو کم از کم 1 منٹ مل گیا تھا کہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دیکھ لیتے۔ میری توجہ لڑکی پر تھی۔ اس کی چیخ سے میں گھبرا گیا تھا۔ اگر آپ گنوار ہوتے، دیہاتی ہوتے، ان پڑھ ڈرائیور ہوتے تو میں تسلیم کر لیتا کہ آپ نے کار کے اندر نہیں جھانکا اور آپ نے کار کا جو نمبر دیکھا وہ فوراً ذہن سے اتر گیا۔ پھر آپ کار کے تعاقب میں ایک بار پھر اس کے قریب گئے، مگر آپ کو کار کا نمبر نظر نہیں آیا۔ آگے موڑ سے کار بائیں کو گھومی تو اس کا پورا پہلو آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے اس وقت اس پر فائر نہ کیا۔ آپ فوجی ہیں، اچھے اور برے ٹارگٹ کو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کو ٹارگٹ بڑا ملا اور اچھا ملا، تو پھر بھی آپ نے فائر نہ کیا۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے ہی باقی راؤنڈ بھی فائر کر دیتے تو ڈرائیور کو زخمی کر سکتے تھے۔ اس کا رنگ بدل گیا، گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ وہ بولا، وہ صورتحال ایسی تھی کہ میں کسی اور طرف توجہ نہ دے سکا۔ اس کے لہجے میں اب روب داب نہیں رہا تھا۔ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنے اور آپ کے رویے کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ قتل ہو گئی ہے اور وائسرائے کے پرسنل سٹاف کا حکم ہے کہ قاتل کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ قاتل میری کوتاہی سے نکل گئے ہیں۔ اگر مجھے تعاقب کے دوران پتہ چل جاتا کہ لڑکی مر چکی ہے تو میں تعاقب جاری رکھتا۔ میں لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ سنو میجر، انسپکٹر میک ڈونلڈ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس لڑکی کا قاتل سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ قاتل نہیں۔ پھر آپ قتل کی تفتیش کر چکے۔ اس نے بھڑک کر کہا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کریں۔ مجھے میک ڈونلڈ کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اس نے آخری پتا سب سے پہلے پھینک دیا تھا۔ میں اسے سوالوں جوابوں کے جال میں الجھا کر اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ قاتل ہے، تاہم میک ڈونلڈ کی دخل اندازی سے میں پریشان نہیں ہوا۔ وہ کوئی اناڑی انسپکٹر نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ انداز اختیار کیا تھا۔ میرے پاس قتل کی کوئی وجہ نہیں۔ میں مقتولہ کے کسی چاہنے والے کا رقیب بھی نہیں۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، لیکن میں اسے ایک اعلیٰ درجے کی طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے مراسم تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک میجر ہندوستانی ہو یا برطانوی، اس لڑکی کے ساتھ دوستی نبھا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت مہنگی لڑکی تھی۔ اعلیٰ ترین قسم کی شراب کی فرمائش کرتی تھی۔ کسی کے ساتھ صرف اس ہوٹل میں جانا پسند کرتی تھی جہاں نواب اور مہاراجے ٹھہرتے ہیں۔ اس کی دوستی بریگیڈیئر سے نیچے کسی کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ مراسم کس طرح نبھائے؟ مجھے ان مراسم کے لیے فالتو الاؤنس ملتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہندوستانی میجر ہوں۔ ایک ہندوستانی میجر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کلب میں راتیں گزارے اور مقتولہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ یارانے گانٹھے۔ اس نے آگے ہو کر رازداری کے لہجے میں کہا، میں انٹیلیجنس کا افسر ہوں۔ اس کلب میں جب کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہے، جیسے قتل کی رات ہوئی تھی، تو میں اس پارٹی میں ڈیوٹی کے طور پر شریک ہوتا ہوں۔ میں نے کلب کی انتظامیہ کو کچھ اور نام بتا رکھا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جاپانی اور جرمن جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میک ڈونلڈ نے کہا۔ ہندوستانی پیسے کے لالچ میں جلدی آ جاتے ہیں اور ہمارے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ ایک پولیس انسپکٹر کی زبان سے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میجر نے کہا، ابھی 3 ماہ گزرے ہم نے ایک انگریز میجر کو پکڑا ہے۔ وہ جرمنوں کا جاسوس تھا۔ اسے سزائے موت دی گئی ہے۔ یہاں انگریزوں کے روپ میں جرمن پوشیدہ ہیں۔ برما پر جاپان قابض ہے۔ مغرب سے جرمنوں کا خطرہ ہے۔ جاسوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ کلبوں وغیرہ میں جاسوس اکثر آتے ہیں۔ یہاں فوج اور ایئر فورس کے بڑے بڑے افسر آتے ہیں۔ وہ محاذوں کے اکتائے ہوئے خوب شراب پیتے
اور لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ شراب اور عورت کے نشے میں وہ بے احتیاطی سے باتیں کرتے ہیں۔ عورتوں میں بھی جاسوس ہیں، وہ ان سے راز اگلوا لیتی ہیں۔ ان عورتوں میں کرسچین بھی ہیں، اینگلو انڈین بھی، ہندو بھی اور انگریز بھی، اور انگریز عورتوں میں جرمن عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے مقتولہ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی میں مدد حاصل کرنے کے لیے مراسم پیدا کیے تھے۔ میں نے ابھی اسے بتایا نہیں تھا کہ میں انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہوں۔ آپ میرے محکمے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی کوئی لڑکی پھانس کر اپنی ڈیوٹی کے لیے استعمال کرنے کا فالتو الاؤنس ملتا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ مجھے کسی مہاراجے کے خاندان کا آدمی سمجھتی رہی۔ ایک رات اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم انٹیلیجنس کے میجر ہو؟ میں نے اسے بتا دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قتل سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ۔ جو ہی میں نے اسے اپنے متعلق بتایا وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھے الگ لے گئی۔ اس نے اپنا تمام تر حسن میرے سپرد کر دیا، جس پر میں حیران بھی ہوا۔ اس نے کہا میں ان جاسوسوں کی دشمن ہوں جو انگریزوں کی بادشاہی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مجھے اپنی انٹیلیجنس کے ہر فرد سے محبت ہے۔ میں نے اس کی محبت کو تو قبول نہیں کیا، البتہ اس کے ساتھ میری دوستی گہری ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح میری مدد کر سکتی ہے۔ اس نے کہا اس سے پہلے میں ان بڑے بڑے فوجی افسروں کو کسی اور رنگ میں دیکھتی رہی ہوں، اب آپ کے رنگ میں دیکھوں گی۔ میں خوش تھا کہ جاسوسوں کو پھانسنے کے لیے مجھے ایک دلکش جال مل گیا ہے۔ اس نے کوئی جاسوس پکڑوایا تھا؟ نہیں، اس نے کوئی جاسوس نہیں پکڑوایا، بلکہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ خود جاسوس ہے۔ مجھے دیکھتی تھی تو ایسے والہانہ پیار کا اظہار کرتی تھی جیسے میرے بغیر ایک لمحہ نہ رہ سکتی ہو۔ مجھے اپنے ساتھ الگ تھلگ رکھتی تھی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا، بلکہ میں شک میں پڑتا گیا۔ وہ دوسروں سے اعلیٰ قسم کی شراب پینے والی کبھی کبھی مجھے شراب پلایا کرتی تھی۔ اس ڈوگرے نے تفصیل سے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ کیسی کیسی حرکتیں کرتی تھی۔ ان سے اسے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈوگرا اسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتا رہا اور اس کا شک پختہ ہو گیا کہ لڑکی جاسوس ہے۔ میں نے اسے اسی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیا، دوستی اور زیادہ گہری کر لی اور اسے موقع پر پکڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ قتل سے 1 ہفتہ پہلے تک میں صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ ہم دونوں دوستی کے پردے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاسوس کو محض شک میں نہیں پکڑا جاتا، اسے عین موقع پر پکڑا جاتا ہے۔ اس کے خلاف جب قابل یقین شہادت مل جاتی ہے تب اسے پکڑا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ میں نے اپنے محکمے کے چیف کو بتا دیا تھا کہ میں ایک جاسوسہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوں۔ میری یہ رپورٹ ریکارڈ میں ہے۔ آپ کو اجازت ملے تو میرے ہیڈ کوارٹر میں جا کر دیکھ لیں۔ آپ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لڑکی کو اسکواڈرن لیڈر سے چھڑا کر جب جیپ میں لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے اور اس کے درمیان کوئی بے مزگی پیدا نہیں ہوئی؟ آپ نے دست درازی کی تو وہ مزاحم نہیں ہوئی؟ راستے میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ چلتی رہی تھی۔ رات بہت گزر گئی تھی، میں واپس جانا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے چاہتا تو کچھ دیر کے لیے اس کے پاس رک جاتا۔ اس کی مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا آپ کو اس کے مرنے کا افسوس ہے؟ صرف اتنا کہ ایک جاسوسہ مر گئی ہے۔ اگر وہ زندہ رہتی اور میں اسے موقع پر پکڑ لیتا تو میرا یہ کارنامہ میری آئندہ ترقی میں مددگار ہوتا۔ اس پر میک ڈونلڈ نے اپنے طریقہ کار سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو 3 گھنٹے چلا۔ یہ ڈوگرا بے گناہ تھا یا بہت چالاک؟ اس نے ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیا۔ اسے رخصت کر دیا اور ہم ان کمروں میں چلے گئے جہاں مقتولہ رہتی تھی۔ اس کی ساتھی افسروں سے معلوم کیا کہ اس کی گہری دوستی کس کے ساتھ تھی۔ 2 جوان عورتیں بتائی گئیں، دونوں افسر تھیں۔ ان سے مقتولہ کی ذاتی زندگی اور عادات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے افسروں میں مقبول تھی، غیر معمولی طور پر چالاک تھی، کسی کے ساتھ اس کی محبت نہیں تھی، اپنی دوستوں کو باہر افسروں کے ساتھ گزاری ہوئی راتوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی سستی اور اوچھی نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ چل پڑتی۔
بعض افسروں کو تو وہ دھتکار دیا کرتی تھی۔ اس کا دوستانہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدوں کے افسروں کے ساتھ تھا۔ یہاں سے ہمیں کام کی کوئی بات نہیں ملی۔ میں نے اب تک مقتولہ کے باپ کا ذکر نہیں کیا جس کی کوششوں سے یہ تفتیش ہمارے گلے ڈالی گئی تھی۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر کلکتے سے دلی آ گیا تھا۔ ہم جہاں ہوتے وہاں پہنچ جاتا۔ وہ کرنل تھا، ڈاکٹر تھا اور اینگلو انڈین تھا، اس لیے اس کا درجہ دوسرے ہندوستانی کرنیلوں سے اونچا تھا، یا وہ اپنے آپ کو خاص قسم کا کرنل اور بہت اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر سمجھتا تھا۔ ہمارے ساتھ بڑے رعب سے بات کرتا۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو وائسرائے سمجھنے لگتا تھا۔ ہم اسکواڈرن لیڈر کا بیان لے چکے تو یہ کرنل آ گیا، ہمارے کمرے میں بیٹھ گیا اور بولا، لاؤ مجھے دکھاؤ، تم نے اس اسکواڈرن لیڈر سے کیا کچھ پوچھا ہے؟ تم اسے مجرم سمجھتے ہو؟ ہم دونوں نے اسے شریفانہ طریقے سے ٹالا۔ دوسری بار وہ اس وقت ہمارے ساتھ آ بیٹھا جب ہم اپنے مخبر سے رپورٹ لے رہے تھے۔ میک ڈونلڈ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اسے کہا، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا کہ آپ کرنل ہیں، فوراً اس کمرے سے نکل جائیں اور آئندہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی جرأت نہ کریں۔ وہ چلا تو گیا، اگلے روز پھر آ گیا، کہنے لگا، میں ایڈجوکیٹنٹ جنرل کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تفتیش پر نظر رکھوں۔ میں تفتیش کو اسی مرحلے میں ختم کر کے وائسرائے کو رپورٹ لکھ دوں گا کہ ہمارے کام میں دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ میک ڈونلڈ اس پر برس پڑا۔ وہ اگلے 2 دن نظر نہ آیا۔ تیسرے دن ڈوگرا میجر ہانپتا کانپتا ہمارے پاس آیا۔ ہم اس وقت تک کی تفتیش پر دونوں بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ اس کام میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، مگر میجر نے آداب اور ڈسپلن کی پرواہ نہ کی۔ کمرے کا دروازہ جائلوں کی طرح دھکیل کر کھولا اور ہمارے درمیان جو میز پڑی تھی اس پر زور سے ہاتھ مار کر انگریزی زبان میں بولا، میرا شک صحیح نکلا، 100% صحیح، وہ جاسوس تھی، ابھی ثبوت نہیں ملا، اس کا باپ گرفتار ہو گیا۔ ہم اپنا کام بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو ہیجان اور خوشی سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ ہم نے اسے بیٹھنے اور اطمینان سے بات کرنے کو کہا۔ اس نے بیٹھ کر جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ گزشتہ رات کے آخری پہر دلی کی ملٹری انٹیلیجنس کو کلکتہ سے بذریعہ فون یا وائرلیس اطلاع ملی کہ اس اینگلو انڈین کرنل ڈاکٹر کو گرفتار کر کے ملٹری پولیس کی حراست میں دے دیا جائے۔ چنانچہ اسے اس ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کر لیا گیا جہاں وہ چھٹی گزار رہا تھا۔ صبح سے پہلے ڈوگرے میجر کو اور اس کے ایک ساتھی کو جگا کر حکم دیا گیا کہ فلاں ہوٹل کا فلاں نمبر کمرہ ملٹری پولیس نے سرپا مہر کر دیا اور کرنل ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تم دونوں جا کر کمرے کی اور کرنل کے سامان کی تلاشی لو۔ ڈوگرا میجر دوسرے افسر کے ساتھ گیا اور کمرے کی تلاشی لی۔ کرنل کے اٹیچی کیس میں سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے جنہوں نے جاسوسی کا جرم ثابت کر دیا۔ ان کاغذات کی تحریریں کوڈ میں تھیں۔ ایک آدھ اور ثبوت بھی مل گیا۔ کلکتہ سے فون پر یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ اس کرنل کا پورا کنبہ اس کے ساتھ کلکتہ میں تھا۔ کرنل کا چھوٹا بھائی جاسوسی کا جرم کرتے پکڑا گیا۔ اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ خود بھی جرمنوں کا جاسوس ہے اور اس کا بھائی کرنل ڈاکٹر بھی جاسوس ہے۔ اب وہ جاپان کے لیے بھی جاسوسی کرتے تھے۔ اس تفصیل میں واضح اشارہ دیا گیا کہ کرنل کی جو بیٹی قتل ہو گئی ہے وہ بھی باپ کے گروہ میں شامل تھی۔ ڈوگرا میجر اس کیس میں مصروف ہو گیا تھا۔ کسی طرف جاتے ہمیں یہ خبر سنانے کے لیے رک گیا۔ وہ جلدی میں تھا، اٹھا اور بھاگ گیا اور ہمارے دماغوں کو کسی دوسری لائن پر چڑھا گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جاسوسی کے کیسوں اور ملٹری انٹیلیجنس کے کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں انسپکٹر میک ڈونلڈ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے کہا، ڈرامہ دلچسپ ہے۔ 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اس کرنل نے اپنی ڈاکٹری کی بدولت بڑے بڑے افسروں کو، ایڈجوکیٹنٹ جنرل تک کو اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ اس نے وائسرائے کے پرسنل سٹاف تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کی بیٹی نے اپنے حسن اور ایکٹنگ سے بڑے بڑے افسروں کو پھانس رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹے افسروں کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ ڈوگرے میجر کو اس نے اپنے خوبصورت جال میں صرف اس لیے پھانس لیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کا افسر ہے۔ میں اس میجر کی ذہانت کی تعریف کرتا ہوں کہ اسے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی جاسوس ہے۔
مگر لڑکی بہت ذہین اور چالاک تھی، اس نے میجر کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جرنیلوں سے دوستانے گانٹنے والی ایک میجر پر کیوں فریفتہ تھی، اور اس نے ایک اسکواڈرن لیڈر کو کیوں دھتکارا تھا۔ میک ڈونلڈ نے ایک آدھ منٹ سوچ کر کہا، اب مجھے قتل کا باعث بھی بدلا ہوا لگتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مقتولہ کو اس کے گروہ کے ہی کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اچانک کسی کے متعلق انکشاف ہو کہ وہ جاسوس ہے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ مشتبہ جاسوس پر نظر رکھی جاتی ہے، اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رابطہ کس کس کے ساتھ ہے، تاکہ تمام کا تمام گروہ پکڑا جائے۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، اگر وہ ہوتا ہے کام تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، گروہ ہوتا ہے جس میں کام تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پورے گروہ کو پکڑا جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے جو اس میجر نے ہمیں بتایا تھا کہ مقتولہ پر اسے شک تھا اور وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے کہ کلکتہ میں کرنل کا بھائی مقتولہ کے قتل سے پہلے زیر نگرانی ہوگا اور اس نے اپنے گروہ کو خبردار کر دیا ہوگا۔ گروہ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرنل کی بیٹی بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ وہ چونکہ عورت تھی اس لیے زیادہ تشدد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گروہ نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ لڑکی گروہ کے چند اور آدمیوں کو پکڑوا دے گی۔ اس کا انہوں نے یہ علاج سوچا کہ لڑکی کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ لڑکی کو نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ اگر میری اس رائے میں کچھ وزن ہے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں باقی تفتیش ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کرنی پڑے گی۔ اس کے باوجود کہ آپ کی رائے میں بہت وزن دکھائی دے رہا ہے، ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسکواڈرن لیڈر اور ڈوگرے میجر کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کروں گا۔ اس روز ہمیں ٹریفک پولیس سے 2 کاروں کی اطلاع ملی جن کے نمبروں کے آخری 2 ہندسے 66 تھے۔ ان کے مالکوں کے پتے نوٹ کر لیے گئے، دونوں دلی کے تھے۔ ڈوگرے میجر کو ساتھ لے جانا ضروری تھا کیونکہ اس نے بیان دیا تھا کہ گولی کار میں سے چلی تھی اور اس نے کار دیکھی تھی اور اس کا نمبر بھی دیکھا تھا۔ اب وہی کار کی شناخت کر سکتا تھا۔ ہم نے ڈوگرے میجر کو بلوا لیا اور اس سے کہا کہ اگر اس واردات میں واقعی کسی کار کا عمل دخل ہے تو وہ چل کر شناخت کرے۔ وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم نے راستے میں اسے پوچھا کہ کرنل ڈاکٹر کے کیس میں کوئی اور گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا، پورا کیس راز میں چلا گیا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے متعلق باہر جا کر کوئی بات کرے۔ بہرحال میجر نے کہا کہ اسے ہمارے کام کا پوری طرح احساس ہے، اگر اسے ہمارے مطلب کی کوئی بات معلوم ہوئی تو وہ ہمیں بتا دے گا۔ ہم کار کے مالک کے پتے پر پہنچے۔ یہ ایک پرانی طرز کی کوٹھی تھی، کار باہر کھڑی تھی۔ مجھے آج اس کے نمبر کے پہلے حروف اور ہندسے یاد نہیں رہے، 66 یاد رہ گیا ہے مگر ہندسے 4 نہیں تھے۔ ڈوگرے میجر نے کہا، اگر آپ یہ کار دیکھنے آئے ہیں تو اس کے مالک سے ملنے کی ضرورت نہیں، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے اور اس کا نمبر 3 ہندسوں کا ہے۔ اس کار کے 4 ہندسے تھے۔ ہم وہیں سے واپس ہوئے اور دوسرے پتے پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک پارسی کا گھر تھا جو شراب کی درآمد کا کام کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ دکان پر ہے۔ ہم تینوں وردی میں نہیں تھے ورنہ گھر والوں کی حالت غیر ہو جاتی۔ ہم اس کی دکان پر گئے۔ یہ بہت بڑی دکان تھی، بلکہ یہ ایک فرم تھی۔ اس کے باہر کار کھڑی تھی جس کے نمبر کے 4 ہندسے تھے، آخری 2 66 تھے۔ اس کا رنگ ایسا تھا کہ ڈوگرا میجر شک میں پڑ گیا۔ اس نے نمبر کو بڑی غور سے دیکھا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہی کار ہوگی۔ اس کا مالک شراب کا امپورٹر تھا اور اس کی فرم بہت بڑی تھی۔ اس کا تعلق کلب کے ساتھ لازمی تھا، یہ شراب سپلائی کرتا ہوگا۔ ہم اندر گئے اور مالک سے ملے۔ وہ لاش کی مانند بوڑھا پارسی تھا۔ میک ڈونلڈ نے اپنا تعارف کرایا تو وہ کچھ گھبرایا۔ اس نے ہمیں اپنے دفتر میں بٹھایا۔ میک ڈونلڈ نے اس سے پوچھا کہ فلاں کلب کو وہ شراب سپلائی کرتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اس کلب کے علاوہ وہ تمام بڑی بڑی جگہوں کو شراب سپلائی کرتا ہے۔ اب کلب کی پارٹیوں وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی۔ کیا بات ہے، کوئی غیر قانونی شراب پکڑی گئی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، واردات کہیں اور ہوتی ہے اور تفتیش کہیں اور کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں؟ 2 ہیں، ایک میرے ساتھ ہے، دوسرا بمبئی میں ہے۔ مال وہیں آتا ہے؟ ہمارا ایک دفتر اور گودام بمبئی میں ہے۔ باہر جو کار کھڑی ہے یہ آپ کی ہے؟ جی میری ہے۔ یہ کار کلب میں جاتی ہوگی؟ بہت کم،
مال لے جانے کے لیے دوسری گاڑی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو کلب میں جاتا ہوگا، بل کی وصولی کے لیے وہی جایا کرتا ہے، رات کو بھی جاتا ہوگا۔ نہیں، میں نے اسے رات کو کبھی نہیں جانے دیا، کیونکہ رات کو کلب یا کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا مطلب عیاشی ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کو باہر بھیج دیا۔ وہ خوبرو جوان تھا، رنگ پارسیوں کی طرح سفید، ظاہری طور پر چست اور چالاک لگتا تھا۔ میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے جب سنا کہ ہم دونوں پولیس انسپکٹر ہیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی کانپ رہا ہے۔ ڈوگرا میجر بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اسے ہم نے باہر بٹھا دیا تھا کیونکہ تفتیش اس سے خفیہ رکھنی تھی۔ ہم اسی کے بیان کی روشنی میں کاریں دیکھتے پھر رہے تھے۔ ہمیں ڈوگرے پر شک تھا۔ میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ قتل میں کار استعمال ہوئی ہے یا نہیں۔ تفتیش شکوک کی بنا پر ہی کی جاتی ہے۔ اگر ہر مشتبہ کی اور ہر گواہ کی بات کو سچ مانتے چلے جاؤ تو واردات کا سراغ کبھی نہیں ملتا۔ مجھے خیال آ گیا کہ ڈوگرا میجر کلب میں جاتا رہتا تھا اور وہ ہر کسی کو غور سے دیکھتا تھا، کیونکہ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے جاتا تھا۔ میں باہر نکلا۔ ڈوگرا ہماری جیپ میں بیٹھا تھا، لیکن جیپ وہاں نہیں تھی جہاں ہم نے کھڑی کی تھی۔ ڈوگرا اسے سڑک پر لے گیا اور کار کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس نے جیپ ریورس کی اور کار سے دور لے گیا، وہاں سے آہستہ آہستہ آگے لایا اور کار کے پیچھے روک لی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ پھر پارسی کی کار کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیپ کو پھر پیچھے کیا اور آگے لا کر کار کے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ میں پھر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انجن بند کر کے وہ اترا اور گہری سنجیدگی کے لہجے میں کہنے لگا، میں بہت دیر سے کار کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں وثوق سے کہہ نہیں سکتا کہ یہی کار تھی۔ ماڈل اور میکر وہی ہے۔ رنگ نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اسے اس کار کے سوا دنیا کے کسی اور انسان یا چیز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اسے کچھ اور کہہ رہا تھا مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے باہر نکلا تھا اور مجھے جلدی اندر جانا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پہلے میری بات سن لو، پھر اسے دیکھتے رہنا۔ انسپکٹر ملک، آپ نے مجھ پر قتل کا شک کیا ہے۔ ایک بدکار اور اوباش لڑکی کے قتل میں مجھے ملوث کر کے آپ نے میری نہیں میرے خاندان کی توہین کی ہے۔ مجھے اگر قتل کرنا ہوتا تو اس برطانوی اسکواڈرن لیڈر کو قتل کرتا جس نے میرے منہ پر گھونسا مارا تھا۔ اس لڑکی کو میں کیوں قتل کرتا جو طوائف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی؟ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک آتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتے کہ میں شہر اور چھاؤنی میں کاریں دیکھتا رہتا ہوں۔ رات کلب میں جو کاریں آتی ہیں انہیں غور سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کاروں کے تعاقب کیے ہیں۔ میں نے ان کاروں کے بھی پیچھے جیپ دوڑائی ہے جن کے نمبروں میں 66 کے ہندسے تھے ہی نہیں۔ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کے بولنے کے انداز سے اس کی ذہنی کیفیت کا پتہ چل رہا تھا، اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ میرے دل میں اس کے خلاف جو شک تھا وہ کمزور ہو گیا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی، لیکن میں نے اسی وقت بات کر دی تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ میں نے اس سے پوچھا، قتل کے بعد اس اسکواڈرن لیڈر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا؟ 2 بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ قتل کی تیسری رات ایک ہوٹل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے توقع یہ تھی کہ میرے ساتھ بات نہیں کرے گا، لیکن مجھے دیکھتی میرے پاس آیا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری انڈین آرمی میں تم جیسے دلیر افسر ہیں۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے مارا تھا، لیکن وہ اتنا زندہ دل اور کشادہ ظرف نکلا کہ ہنس پڑا اور بولا، پہلا گھونسا تو میں نے مارا تھا، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ ایسے لڑائی جھگڑے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ایک عیاش لڑکی کے لیے میں ایک اچھے افسر کی دوستی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ آؤ پئیں۔ اسے مجھے خاصی مہنگی شراب پلائی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ آخر میں نے اسے بتایا کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل ایسا تھا جیسے اس کا دماغ چکرا رہا ہو۔ کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ کس طرح قتل ہوئی ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قاتل یہی تو نہیں۔ مجھے ایسا شک نہیں ہوا۔ 2-3 دن بعد اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس تھانے دار کو گالیاں دینے لگا جس نے تفتیش کی تھی۔
یہ تھانے دار میرا بیان بھی لے چکا تھا اور میری نشاندہی پر اس کے پاس بھی گیا تھا۔ اس رات اسکواڈرن لیڈر مجھ سے کچھ ناراض تھا کیونکہ میں نے اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس کی ناراضگی زیادہ دیر نہ رہی۔ میں اپنے طور پر راتوں کو کلب میں آنے والی کاروں کو دیکھتا رہا اور میں یہ بھی دیکھتا رہا ہوں کہ یہ اسکواڈرن لیڈر کسی کار میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے کوئی مشکوک کار نظر نہیں آئی اور اسکواڈرن لیڈر کو میں نے کسی کار والے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ سے پوری بات بعد میں سنوں گا، آپ ذرا اندر چلیں۔ ہم نے پارسی کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا۔ اسے دیکھ کر ہمیں اشارے سے بتا دینا کہ یہ آدمی کلب میں یا ایسی جگہوں پر پارٹیوں وغیرہ میں کبھی نظر آیا ہے یا نہیں، پھر آپ باہر آ جانا۔ وہ میرے ساتھ اندر گیا۔ اس نے پارسی کے بیٹے سے ہاتھ ملایا، اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہو کر سر سے ہمیں اشارہ کیا کہ نہیں، یہ آدمی کلب میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ میجر معذرت کر کے باہر نکل گیا۔ ہم نے اس جوان پارسی سے بہت کچھ پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ فوجی افسروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا نہیں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، دوستیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ہماری دوستی صرف ان کے ساتھ ہے جن سے ہمیں مال کے آرڈر اور پیسے ملتے ہیں۔ وہ آپ سے رشوت بھی لیتے ہوں گے، آپ کسی نہ کسی طرح انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آپ بے تکلفی سے بتا دیں، ہم کسی اور سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خوش تو رکھنا ہی پڑتا ہے، اس نے جواب دیا۔ نقد رشوت تو کبھی نہیں دی، شراب کی بوتلیں مفت دے دیتے ہیں یا کوئی قیمتی تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر گاڑی بھی مانگ لیتے ہیں۔ میں نے ہندوستانی ذہنیت کے پیش نظر کہا، ادھر ادھر جانے کے لیے ان میں سے کسی نے آپ سے کار بھی مانگی ہوگی۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ ان دنوں کاروں کی یہ بھرمار نہیں تھی جو آج پاکستان میں نظر آتی، کسی کسی کے پاس کار ہوتی تھی۔ صرف ایک بار ایک افسر نے مانگی تھی، لیکن میرے باپ نے انکار کر دیا تھا، ہم کسی کو کار نہیں دیتے۔ گزشتہ 1 مہینے میں آپ کی کار کتنی بار کلب میں گئی ہے؟ کئی بار گئی ہوگی۔ رات کو کبھی نہیں گئی، ہمارا کام دن کے وقت ہوتا ہے۔ ایئر فورس کی کسی افسر سے آپ کے تعلقات ہیں؟ اس نے 2 ہندوستانی افسروں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے میس کے لیے شراب لینے آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی انگریز افسر اس کا دوست ہے؟ نہیں، دوست نہیں، گاہک کی حیثیت سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میک ڈونلڈ نے قتل کی رات کی تاریخ بتا کر پوچھا کہ اس کی کار کہاں تھی۔ اس نے سوچ کر اور یاد کر کے جواب دیا، آگرہ میں۔ اس تاریخ سے 2-3 دن پہلے اور اتنی دن بعد کار آگرہ میں رہی ہے۔ میں کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا۔ یہ آدمی مجھے اتنا زندہ دل اور دلیر نہیں لگتا تھا کہ مقتولہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم ہوں اور وہ کلبوں میں جا کر عیاشی کرے اور قتل تک کا ارتکاب کرے۔ میری رائے یہ تھی کہ کاروبار کے سوا وہ کسی اور مسئلے پر بات نہیں کر سکتا اور نہ اسے کسی اور چیز کے ساتھ دلچسپی ہے۔ میک ڈونلڈ نے جب اپنے سوالوں کی پوچھاڑ کی تو اس پارسی جوان پر جیسے غشی طاری ہونے لگی ہو، لیکن اس کے جواب ایسے تھے جن سے کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ ہم اسے گھبراہٹ کی انتہا میں مبتلا کر کے اٹھے، اس کے باپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے مایوس لوٹے۔ ڈوگرا میجر باہر کھڑا تھا۔ اس نے یقین کے لہجے میں کہا، کار بھی غلط ہے اور یہ آدمی بھی۔ پارسی قتل ہو سکتا ہے، قتل کر نہیں سکتا۔ پارسی کے اس بیٹے کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس میں وہ بات نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میک ڈونلڈ کے ذہن پر ابھی تک یہ سوار تھا کہ لڑکی اپنے گروہ کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ واپس آتے اس نے ڈوگرے میجر کی موجودگی میں اپنی رائے دہرائی۔ ڈوگرے نے کہا، چونکہ میں بھی مشتبہ ہوں اس لیے میرے دلائل آپ کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو اپنے تعاقب سے جھٹک رہا ہوں۔ اگر آپ میرے متعلق اپنے ذہن میں ذرا سی دیر کے لیے صاف کر لیں تو میں اپنی رائے دوں۔ مسٹر میک ڈونلڈ، آپ کا اندازہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو راستہ سوچا ہے وہ میرے دماغ میں بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مقتولہ جاسوس تھی۔ ہو سکتا ہے اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کا باپ اور چچا جاسوس ہے اور اس لڑکی کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ تو ہمارے میجر دوست کو شک تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ آپ کے پاس ثبوت تو کوئی نہیں۔ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس گروہ کی فرد تھی۔ ڈوگرا مسکرایا اور بولا، جاسوسی اور انٹیلیجنس کے سلسلے میں نے آپ کو کئی باتیں نہیں بتائیں۔
اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ قتل کی حد تک باتیں کرتا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے متعلق میں نے جاسوسی کے شک کی جو تحقیقات کی ہیں وہ میں آپ کو اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا۔ اب جب کہ اس کا باپ اور چچا پکڑے گئے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کی لائن بھی بدل گئی ہے۔ آپ کو وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے جو میں نے آپ سے چھپا رکھی ہیں، لیکن میرے فرض اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ بتاؤں۔ البتہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی رہنمائی کر دوں۔ آپ میرے محکمے کے چیف سے ملیں۔ آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ کو وائسرائے کی طرف سے تفتیش کا حکم ملا ہے۔ آپ اس حکم کے تحت میرے چیف سے کچھ راز لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری طرح کا ایک اور میجر آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی مشتبہ نہیں، وہ بھی انٹیلیجنس کا میجر ہے، مسلمان ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ سائے کی طرح رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ میرے چیف سے ملیں تو اس مسلمان میجر کا نام نہ لینا۔ مجھے امید ہے کہ میرا محکمہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہم نے اسی وقت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے دو مخبر اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور رپورٹیں دے رہے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ جو کا تو تھا۔ ڈوگرا میجر ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا اور چیف کا دفتر دکھا کر غائب ہو گیا۔ ہم اندر گئے تو ایک انگریز بریگیڈیئر بیٹھا تھا۔ میک ڈونلڈ نے میرا اور اپنا تعارف کرایا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، آپ دونوں کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تفتیش کر رہے ہیں۔ کچھ کامیابی ہوئی؟ مجھے شک ہے کہ ہماری تفتیش کی لائن بدل گئی ہے، میک ڈونلڈ نے کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ مقتولہ کا باپ اور چچا جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہو گئے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بریگیڈیئر نے چونک کر پوچھا۔ کسی کی گرفتاری کو آپ کتنا کچھ پوشیدہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم دونوں اسپیشل اسٹاف کے انسپکٹر ہیں، ہمارے مخبر آپ کے علاقے میں سرگرم ہیں۔ اگر ہمیں کسی ذریعے سے پتہ چل بھی گیا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم غیر ذمہ دار لوگ نہیں۔ ہو سکتا ہے اس گروہ کے باقی افراد ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ میک ڈونلڈ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بریگیڈیئر کو بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ مقتولہ کو اس کے گروہ کے کسی آدمی نے اس لیے قتل کر دیا ہے کہ وہ گروہ کی نشاندہی کر دے گی۔ بے شک وہ پہلے قتل ہوئی ہے اور اس کا باپ بہت دن بعد گرفتار ہوا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو بہت پہلے پتہ چل گیا ہو کہ ہماری انٹیلیجنس نے ان کی بو پا لی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں مقتولہ کے متعلق معلومات درکار ہیں۔ کیا آپ کے ہاں اس کے متعلق شک یا یقین موجود تھا کہ وہ جاسوس ہے یا جاسوس ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ہم اس گروہ کے کچھ افراد کو پکڑ لیں۔ بریگیڈیئر نے پسو پیش کی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے جاسوس سمجھ کر یہ بریگیڈیئر صاف جواب دے دیتا۔ اس نے میک ڈونلڈ کی بات کا اثر لے لیا اور معلوم نہیں کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر کے ہمیں کہا، جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اتنی خفیہ ہے جیسے زمین کی آخری تہہ کے بھی نیچے ہو۔ یہاں کے راز خدا کے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ میں اس رازداری کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اوپر سے اجازت لے لی ہے۔ میں آپ کو جو کچھ بتاؤں وہ آپ کے سینے میں دفن ہو جانا چاہیے۔ یہ نہ بھولیں کہ جرمنی کے جاسوس اس قدر ذہین ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں جھانک کر معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ کے سینے میں کیا ہے۔ وہ ہمیں ہدایات دے چکا تو میں نے اور میک ڈونلڈ نے اسے یقین دلایا کہ ہم رازداری میں محتاط رہیں گے۔ اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصراً یوں ہے، کرنل ڈاکٹر کے بھائی پر کچھ عرصے سے انہیں شک تھا۔ کلکتہ کی انٹیلیجنس اس کے تعاقب میں لگی رہتی تھی۔ اسے ایک مقام پر پتہ چل گیا کہ وہ انٹیلیجنس کی نظر میں آ گیا ہے۔ اس کا علم انٹیلیجنس کو بھی ہو گیا تھا کہ وہ چوکس ہو گیا ہے، لیکن اس وقت تک میرے افسر اس کی چند ایک رگیں ہاتھ میں لے چکے تھے۔ یہ رپورٹیں میرے پاس آتی رہیں۔ میں نے فوراً مقتولہ کی نگرانی شروع کرا دی، 2 میجروں کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔
آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ایک کو تو آپ جانتے ہیں، اس نے ڈوگرے میجر کا نام لے کر کہا۔ دوسرے کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک مسلمان میجر کا نام لیا۔ مجھے ڈوگرے کا نام تو یاد نہیں، مسلمان کا نام میرے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، لیکن میں یہ نام ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنے خاندان سمیت پاکستان میں ہوگا۔ بریگیڈیئر نے ہمیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ہم ان دونوں میجروں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ میں انہیں کہہ دوں گا کہ جہاں آپ کو ان کی ضرورت پڑے وہ آپ کا ساتھ دے۔ میں انہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کس حد تک آپ کو اپنے محکمے کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس بریگیڈیئر نے بھی اسی شک کا اظہار کیا جو میک ڈونلڈ نے کیا تھا کہ لڑکی کو اس کے گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس نے آخر میں کہا، میں امید رکھوں گا کہ آپ میری بھی مدد کریں گے، میں اس پورے گروہ کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم اس کی پوری مدد کریں گے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلے تو میک ڈونلڈ نے کہا کہ مسلمان میجر سے یہیں مل لیا جائے اور یہ ملاقات تعارف تک محدود رکھی جائے۔ پتہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ باہر چلا گیا ہے، رات 8 بجے کے بعد ملے گا۔ ہم ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلے گئے جہاں ہم نے دفتر بنا رکھا تھا۔ وہاں ایک مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا اور ایک پیغام تھا جو انگریز وارنٹ آفیسر نے نوٹ کر لیا تھا۔ مخبر نے کوئی خاص رپورٹ نہیں دی، البتہ پیغام اہم تھا۔ ٹریفک پولیس نے فون پر ایک اور ایسی کار کی اطلاع دی تھی جس کے آخری 2 ہندسے 66 تھے۔ وارنٹ آفیسر نے کار کا پورا نمبر، مالک کا پورا ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا تھا۔ یہ ایڈریس دلی کا نہیں تھا، ایک اور شہر کا تھا۔ میک ڈونلڈ نے فوراً روانگی کے لیے کہا۔ جلدی کھانا کھا کر ہم نے اپنے 2 مسلح کانسٹیبل جو ہمارے ساتھ رہتے تھے جیپ میں بٹھائے۔ ڈوگرے میجر کو کار کی شناخت کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ انگریز وارنٹ آفیسر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میک ڈونلڈ نے اسے سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لے لیا۔ میں ذہنی طور پر مایوس اور ناکام لوٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن تفتیش میں کسی معمولی سے اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب دلی سے اس شہر کی طرف نکلے تو مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ میں نے میک ڈونلڈ سے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سڑک پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ڈوگرے کے بیان کے مطابق قاتل کی کار اسی سڑک پر اور اسی سمت گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک خوش فہمی تھی۔ ہم کار والے شہر میں پہنچے اور بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اب شاید بہت بڑا ہو گیا ہو، اس وقت یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ ہم جس مکان کے سامنے رکے وہ کوئی کوٹھی یا بنگلہ نہیں تھا، حویلی تھی، اور یہ حویلی امیر لوگوں کی معلوم ہوتی تھی۔ باہر کار کھڑی تھی۔ ڈوگرے میجر نے پہلی نظر میں ہی کہا، اگر میرا دماغ باہر کار کھڑی تھی۔ ڈوگرے میجر نے پہلی نظر میں ہی کہا، اگر میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا تو یہی کار تھی۔ نمبر پڑھو، 3366۔ ڈوگرے میجر نے اپنے پہلے بیان میں کار کے نمبر کے پہلے 2 ہندسے ذہن سے اتار دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 23 تھا یا 32 تھا یا 83۔ ملٹری پولیس کی جیپ کو 3 انگریزوں اور 2 رائفل بردار کانسٹیبلوں کو دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے، جنہیں کانسٹیبلوں نے بھگا دیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک نوکر باہر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کو باہر بھیجو۔ 2 آدمی اکٹھے باہر آئے۔ ایک کی عمر 30 سال سے کم تھی اور دوسرا 30-35 سال کے درمیان لگتا تھا۔ ان کے لباس اور ڈیل ڈول سے لگتا تھا کہ بڑے زمیندار یا جاگیردار ہیں۔ یہ مسلمان تھے اور میواتی، انہیں میو بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کار کس کی ہے؟ ہماری۔ انہوں نے ہم سے اتنا بھی نہ کہا کہ آؤ اندر بیٹھو۔ بڑے نے پوچھا، کیوں؟ یہ چوری کی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں رعب سا تھا۔ میں نے آگے ہو کر اسے دھیمی آواز میں کہا، میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی اور تم نے ایک بات فالتو کہہ دی۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں، یہ انگریز بھی پولیس انسپکٹر ہے، یہ فوج کا میجر ہے اور اس کے ساتھ ملٹری پولیس کا انگریز وارنٹ افسر ہے۔
تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمیں اندر بیٹھنے کو کہو؟ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم یہاں لوگوں کے سامنے وہ کام شروع کر دیں گے جس کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اندر چلنے کو کہا، ہم سب اندر گئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی۔ ڈوگرا میجر بھی میرے پیچھے آ گیا۔ میں کار کے پچھلے حصے کو دیکھنے لگا۔ ڈوگرے میجر نے تعاقب کے دوران اس کار پر 3 گولیاں چلائی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گولیاں کہاں لگی بھی تھیں یا نہیں۔ مجھے بھی کسی گولی کا نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے اور غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ڈوگرا میجر پچھلے بائیں پہیے کے قریب بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، میرا نشانہ اتنا خراب تو نہیں تھا، لیکن میں نے فائر بائیں ہاتھ سے اور چلتی گاڑی سے کیا تھا۔ یہ دیکھنا مسٹر ملک، ڈوگرے نے مڈ گارڈ کے کنارے پر انگلی رکھ کر کہا۔ میں نے دیکھا کنارہ اتنا سا پچکا ہوا تھا جتنا ریوالور کی گولی ہوتی ہے۔ اس سے ذرا اوپر مجھے ایک لکیر نظر آئی۔ میں نے ٹائر کو دیکھنا شروع کیا۔ ٹائر گھسا ہوا نہیں تھا۔ ایک جگہ ٹائر کے اوپر، یعنی اس حصے میں جو سڑک پر چلتا ہے، ایک گہری لکیر تھی، جیسے کسی نے چھوٹی گول ریتی سے رگڑا ہو۔ یہ گولی کا نشان ہو سکتا تھا۔ میں نے میجر سے کہا، کار کو ذرا پیچھے کو دھکیلو۔ ہم دونوں نے ذرا سا دھکا لگایا اور ٹائر کے اس نشان کو اس پچکے ہوئے نشان کی لائن میں لے آئے جو مڈ گارڈ پر تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر پیچھے سے دیکھا۔ وہاں سے مجھے مڈ گارڈ کا وہ حصہ دکھائی دیا جو ٹائر کے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں کیچڑ جمع ہوا تھا اور ایک جگہ مجھے چمکتی ہوئی ایک چیز نظر آئی۔ میں نے ہاتھ اندر کیا تو یہ گولی کی طرح تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کامیابی کی خوشی سے بم کی طرح پھٹ جاؤں گا۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا اور سب سے کہا کہ باہر آؤ۔ سب باہر آئے تو میں نے کار کے مالکوں سے کہا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے مڈ گارڈ کے اندر کا کیچڑ اتارا جا سکے۔ ان میں سے ایک وہاں سے چلا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تم یہیں رہو، نوکر کو آواز دو۔ نوکر کھرپا اٹھا لایا۔ میں نے آہستہ آہستہ مڈ گارڈ کے اندر سے اس جگہ سے کیچڑ ہٹانا شروع کیا۔ وہ چیز صاف نظر آنے لگی۔ میں نے میک ڈونلڈ سے آگے ہو کر دیکھنے کو کہا۔ اس نے دیکھا، اس چیز کو چھوا۔ وہ اٹھا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ٹائر کا نشان دکھایا۔ اس نے ڈوگرے میجر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا نشانہ برا نہیں، ٹائر کو آپ نے مس نہیں کیا، 1 انچ کا فرق رہ گیا تھا۔ میں نے کار کے مالکوں سے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ جیپ سے تمہاری اس کار پر ریوالور کی گولیاں فائر ہوئی ہیں؟ دونوں کے منہ کھل گئے اور رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے آؤ، تمہیں دکھاؤں۔ میں نے دونوں کو آگے کر کے مڈ گارڈ کے اوپر والے کنارے کا ڈینٹ دکھایا، پھر ٹائر کی لکیر دکھائی اور کہا، ایک گولی یہاں لگی ہے۔ اسی گولی نے آگے جا کر ٹائر کو اوپر سے کاٹا اور یہ گولی مڈ گارڈ میں جا کر پھنس گئی۔ گولی کی رفتار ٹکراؤ اور ربڑ سے کم ہو گئی تھی، اس لیے آگے جا کر مڈ گارڈ میں اتر گئی، پار نہ ہو سکی۔ یہ 2 گولیاں ہو سکتی ہیں، ایک اوپر مڈ گارڈ کے کنارے پر لگی، دوسری ٹائر کے اوپر کے حصے کو کاٹتی آگے مڈ گارڈ میں پھنس گئی۔ وہ پھر بھی چپ چاپ رہے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم دونوں تھے؟ ان کی تو جیسے زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک معزز سے آدمی کو آگے بلا کر مڈ گارڈ میں پھنسا ہوا گولی کا سکہ دکھایا اور اسے کہا کہ اسے کار کی برآمدگی کی گواہی دینی ہوگی۔ دوسرا گواہ ڈوگرے میجر کو بنا لیا۔ اس معزز آدمی کو اپنے ساتھ رہنے کو کہا۔ تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ میں نے کار والوں سے پوچھا۔ ہمارے پاس ریوالور نہیں ہے۔ میں مکان کی تلاشی لے رہا ہوں، ریوالور برآمد ہو جائے گا، خود ہی نکال دو۔ اندر چلو، ایک نے کہا۔ دوسرے اندر نہ آئیں، سب اندر چلیں گے۔ ہم صرف آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ذرا سی دیر کے لیے چلیں۔ میں میک ڈونلڈ سے معذرت کر کے ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میرے پاس ریوالور تھا جو میں نے پتلون کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔
اس کے سلنڈر میں 6 گولیاں تھیں۔ میں تیار ہو کر اندر گیا کیونکہ یہ میو قوم کے مسلمان تھے۔ ان کے متعلق میں آپ کو مختصراً بتا دوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ قوم جو سئی کی علاقے میں رہتی تھی، جنگجو، خونخوار اور غیر معمولی طور پر دلیر قوم تھی۔ یہ لوگ احمقانہ حد تک دلیر تھے اور پکے مسلمان۔ اگست سن 1947 میں جب مشرقی پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنایا تو انہیں صرف میو قوم کی طرف سے خطرہ تھا۔ ہندوستانی حکومت نے آزادی ملتی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آزادی سے چند دن پہلے انگریزوں سے ساز باز کر کے ہندوستانیوں نے میواتی علاقے میں ٹینک اور فوج بھیجی اور ان مسلمانوں سے کہا کہ وہ سب دلی چلے چلیں اور وہاں سے انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ انہیں دھوکہ بھی دیا گیا اور فوج کی بے پناہ طاقت بھی استعمال کی گئی۔ بعض جگہوں پر میوائیوں نے ہندوؤں کی نیت سمجھ کر فوج کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے، مگر زیادہ تر میواتی اس دھوکے میں آ گئے کہ ٹینکوں کے ساتھ فوج ان کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دلی چلے گئے۔ وہاں انہیں لال قلعے اور جامع مسجد کے درمیانی میدان میں جمع کر کے ان کے ارد گرد ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں۔ اس فریب کاری اور اوچھی حرکت سے مسلمانوں کی اس قوت کو بے بس کر دیا گیا جو ہندوؤں اور سکھوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ انہیں کئی روز بھوکا پیاسا رکھ کر تھوڑی تھوڑی تعداد میں پاکستان بھیجا گیا۔ میں نے اینگلو انڈین لڑکی کے قاتل پکڑ لیے تھے۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ انہوں نے اسے قتل کیوں کیا۔ یہ کرائے کے قاتل نہیں ہو سکتے تھے۔ جاسوسی کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، البتہ میں اس پر بالکل حیران نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ میو کے لیے قتل ایک معمولی واردات تھی۔ انہوں نے جب مجھے اکیلے اندر چلنے کو کہا تو میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اندر لے جا کر یہ مجھے بھی قتل یا غائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کی دلیری سے واقف تھا جو حماقت کی حد تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پتلون کی اس جیب میں ڈال لیا جس میں ریوالور تھا اور ریوالور کو پکڑ لیا۔ اندر جاتی بڑے بھائی نے کہا، جتنی رقم مانگتے ہو ابھی لے لو اور سب کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر 3-5 کی تو باہر والوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا جس پر نہایت اچھا پلنگ پوش تھا۔ دونوں طرف گول تکیے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ایک تکیہ ہٹایا، پھر پلنگ پوش ہٹایا۔ مجھے وہاں ریوالور پڑا نظر آیا۔ یہ اشاریہ 38 تھا۔ اس نے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ایک لمحے میں جیب سے ریوالور نکالا اور اس ریوالور پر ایک گولی چلائی جس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ گولی ریوالور کو نہیں لگی، پلنگ میں لگی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے دوسری گولی اس کے پاؤں میں فائر کی۔ میری پارٹی جو باہر کھڑی تھی گولیوں کی ہی رفتار سے اندر آئی۔ سب کے ریوالور ہاتھوں میں تھے۔ میری 2 گولیوں نے 2 ملزموں کو بے بس کر دیا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ دونوں کو ہتھ کڑیاں لگا لیں۔ ہتھ کڑیاں ساتھ رہتی تھیں۔ میں نے میک ڈونلڈ کو مبارکباد دی۔ کار اور ریوالور کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ اس پر 2 مشیروں کے دستخط کرائے۔ ایک ڈوگرا میجر تھا اور دوسرا وہ معزز آدمی جسے میں نے منتخب کیا تھا۔ ڈوگرے میجر نے کہا کہ یہ لوگ جاسوسوں کے گروہ کے ہو سکتے ہیں، اس لیے مکان کو سیل کرنا یا فوری طور پر اس کی تلاشی لینی ضروری ہے۔ میں نے میجر اور وارنٹ آفیسر کو مکان کے اندر کھڑا کر کے گھر کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ میک ڈونلڈ لطف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ وہاں اس کی زبان سمجھنے اور بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں پردہ نشیں مستورات کو پریشان کر رہا تھا۔ میں خود ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں سے دلی انٹیلی جنس کے بریگیڈیئر کو ٹیلی فون پر اطلاع دی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی رپورٹ دی۔ پولیس اسٹیشن نے مجھے چند ایک کانسٹیبل دے دیے۔ انہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے مکان کے اندر اور باہر کھڑا کر دیا۔ وہاں کی پولیس نے میری یہ مدد بھی کی کہ مجسٹریٹ کو بلا دیا۔ یہ کیس اس لیے سنگین ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق جاسوسی کے ساتھ معلوم ہوتا تھا۔
2 گھنٹوں کے اندر دلی سے ملٹری پولیس کی تھوڑی سی نفری آ گئی۔ بریگیڈیئر بھی ساتھ تھا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی گئی۔ ملٹری پولیس نے دیواروں کی اینٹیں نہیں اکھاڑی، باقی کوئی کسر نہ رہنے دی۔ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ میں نے دونوں ملزموں سے جو سگے بھائی تھے پوچھا کہ وہ دونوں ملزم ہیں یا دونوں میں ایک یا زیادہ ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے تسلیم کیا کہ وہ دونوں ہیں۔ انہیں دلی لے گئے۔ ہم انہیں اپنی حوالات میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن بریگیڈیئر انہیں ملٹری پولیس کی حوالات میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ مجھے بھی شک تھا، کیونکہ ان کا اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے انہیں ملٹری پولیس کی کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ کار ہم ساتھ لے آئے تھے۔ ہم آرام کے لیے چلے گئے۔ ارادہ تھا کہ رات بہت دیر بعد تفتیش کریں گے۔ ہم بمشکل لیٹی تھے کہ ڈوگرا میجر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آ گیا اور تعارف کرایا کہ یہ انٹیلیجنس کا وہ مسلمان میجر ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا، مقتولہ کو جتنا یہ جانتا ہے اتنا میں بھی نہیں جانتا، اور مقتولہ مجھے تباہ و برباد کر گئی ہے۔ مسلمان میجر نے اداس اور پریشان لہجے میں کہا۔ میں اور میک ڈونلڈ ہمتن گوش ہوئے تو اس نے کہا، آپ نے جن 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہے وہ میری بیوی کے سگے بھائی ہیں۔ میں انہیں کوارٹر گارڈ میں مل آیا ہوں اور انہیں کہا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جاسوسی کے ساتھ ان کا دور پار کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پوری کہانی وہی آپ کو سنائیں گے، میں صرف پس منظر سنا دیتا ہوں۔ میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ میں بھی میو ہوں۔ ہماری قوم میں تعلیم کی کمی ہے اور نئے دور کی تہذیب کو قبول نہیں کرتی۔ تعلیم صرف چند گھرانوں میں آئی ہے، جن میں میرا گھرانہ بھی ہے۔ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میری شادی اس گھرانے میں ہوئی۔ میری سسرال کے پاس جاگیر اور دولت ہے، تعلیم اور نئی روشنی نہیں۔ میں نے خوشی سے شادی کر لی۔ مجھے پڑھی لکھی اور ایڈوانس لڑکی کی خواہش نہیں تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مجھے ترقی مل گئی اور مجھے انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنگ نے ملک کو جاسوسوں سے بھر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور گھر کب آئیں گے۔ میری بیوی کو میرا یہ معمول پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا لیا ہے کہ میری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ سمجھ گئی، پھر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک روز کہنے لگی کہ آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے، آپ مجھ سے اکتا گئے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کا شک رفع نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پردہ ہٹا دو اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ چلا کرو۔ وہ پردے سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ میں اکثر اوقات اتنا زیادہ تھکا ہوا گھر جاتا تھا کہ کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بیوی اسے میری بے رخی سمجھتی تھی۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کو باہر بڑی بڑی خوبصورت اور آزاد خیال لڑکیاں مل جاتی ہوں گی، میں ان کے مقابلے میں کیا ہوں؟ ادھر کام زیادہ، تھکن، ادھر گھر میں شکوے اور شکایتیں، کہیں بھی سکون نہ رہا۔ میں نے ایک روز بیوی کو ڈانٹ دیا۔ اس سے گھر میں آئے دن جھگڑا اور جھک جھک ہونے لگی۔ ایک بار بیوی کی ماں آئی تو اس نے بھی مجھے نصیحت کی کہ میں وقت پر گھر آیا کروں اور فساد نہ کیا کروں۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی۔ اس کے ساتھ بھی ترش کلامی ہوئی۔ اس کے بیٹے آئے تو میری بیوی نے ان سے شکایت کی، آپ ہماری قوم کو نہیں جانتے، ہر بات دھونس اور دبدبے سے کرتے ہیں۔ ان بھائیوں نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں بھی میواتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک جاری رہا تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ دھمکی میرے سسرال پہنچی تو وہاں سے جواب ملا کہ طلاق دو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، یہ لوگ قتل کر کے دکھا دیں گے، لیکن میرا ارادہ طلاق دینے کا تھا ہی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی سے ہمیشہ محبت رہی ہے اور رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان طلاق کی نسبت مر جانا پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سسرال کے جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں، لیکن طلاق قبول نہیں کرتے۔
اتنے میں مجھے اس اینگلو انڈین لڑکی کے متعلق اپنے چیف سے حکم ملا کہ اسے زیر نگرانی رکھو اور اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرو۔ میرا یہ دوست ڈوگرا میجر پہلی اسے دوست بنا چکا تھا، لیکن کسی اور مقصد کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے۔ اس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے ہمیں منہ مانگے پیسے ملتے تھے۔ میں اسے اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں بھی لے گیا اور اسے شملہ تک کی سیر کے لیے لے گیا۔ اس کے ساتھ جاسوسی کی باتیں بھی کیں، تمام حربے استعمال کیے، لیکن اس نے اپنا بھید نہ دیا۔ ایک روز دلی میں میری بیوی کے بھائیوں نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے دلی میں کسی ہوٹل میں رہ کر میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز انہوں نے مجھے گھر آ کر دھمکی دی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری ڈیوٹی ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو جرنیلوں کو بھی انگلیوں پر نچاتی ہے، میرے ساتھ کیوں بے تکلف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں انٹیلیجنس کا افسر ہوں۔ وہ مجھے اندھا کیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے اس دوست سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا یہ حربہ ناکام ہو گیا ہے، اب کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے، مگر وہ قتل ہو گئی۔ اس ڈوگرے میجر نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی جیپ میں قتل ہوئی ہے اور گولی ایک سیاہ کار سے چلی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بھی بات نہ کی۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیوی کے بھائی نظر نہ آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی قتل کے متعلق بات نہ کی، مگر میرا دل ہر لمحہ پریشان رہا۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ دونوں پکڑے جائیں گے۔ پہلا تھانے دار تفتیش کرنے لگا تو میں نے اس پر نظر رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تفتیش نہیں کر سکے گا۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر آپ نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ میں نے آپ کو قتل کا باعث سنا دیا۔ ان دونوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے انہیں کوارٹر گارڈ میں کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف جاسوسی کا الزام بھی ہے، اس لیے وہ قتل کا اعتراف کر لیں۔ وہ تو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ بالکل یہی کہانی سنائی جو ان کا بہنوئی میجر سنا گیا تھا۔ وہ واقعی اس کا پیچھا کرتے رہے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ میجر اس اینگلو انڈین لڑکی کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میجر نے ان کی بہن کو طلاق دی تو اسے بھی اور اینگلو انڈین لڑکی کو بھی قتل کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ انہوں نے لڑکی کا کمرہ دیکھ لیا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ کمرے سے نکلی اور ایک انگریز فوجی افسر کے ساتھ جیپ میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کار میں تھے۔ انہوں نے تعاقب کیا۔ جیپ کلب میں چلی گئی۔ دونوں بھائی کلب کے باہر کھڑے رہے۔ انہوں نے بیروں سے پوچھا کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے کس وقت ختم ہوگا۔ انہیں آدھی رات تک انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے اسکواڈرن لیڈر اور ڈوگرے میجر کی لڑائی بھی دیکھی۔ لڑکی کو ڈوگرے کے ساتھ جیپ میں جاتے دیکھا۔ انہوں نے کار چلائی اور جیپ کے پیچھے گئے۔ کار بڑا بھائی چلا رہا تھا۔ بائیں طرف چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جیپ ویران علاقے میں پہنچی تو کار تیز ہوئی۔ جیپ کے دائیں پہلو کے ساتھ ہوئی۔ بڑے بھائی نے بتیاں بجھا دیں۔ چھوٹے بھائی نے ریوالور بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ لڑکی کی پیٹھ سامنے تھی۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قاتل نے ریوالور قریب کر کے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ اسے لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ بڑے بھائی نے رفتار تیز کر دی۔ جیپ نے کچھ دور تک تعاقب کیا۔ انہوں نے جیپ سے ریوالور کا فائر سنا تھا۔ وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت انہوں نے کار کے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا۔ انہیں کہیں بھی گولی کا نشان نظر نہ آیا۔ وہ مڈ گارڈ پر اتنے باریک نشان کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ڈوگرے میجر کے ریوالور کی گولی اپنی کار میں لیے پھر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کا سراغ ملا ہے نہ ملے گا۔ وہ اب بھی خوش تھے۔ کہتے تھے کہ پھانسی کا کوئی افسوس نہیں، ہم نے بہن کو مطمئن کر دیا ہے۔ اس کی خوشی اسی میں تھی کہ جو اس کا سہاگ اجاڑ رہی ہے وہ زندہ نہ رہے۔ انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس نے اپنی تفتیش کی۔ ان بھائیوں کے خلاف جاسوسی کا جرم ثابت نہ ہو سکا۔ قتل میں انہیں عمر قید ملی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔
ان کے بہنوئی میجر نے اپنے خرچ پر دلی کا ایک بڑا ہی قابل ہندو وکیل کیا تھا، جس نے شک کا فائدہ دلا کر دونوں کو بری کرا لیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔